السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید اور آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے اور کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور موجود ہو رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے انتشار، وہ ہے غصہ، وہ ہے بے چینی اور وہ ہے ذہنی تناؤ۔ اس پہ بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں AJ ہیلتھ ٹی وی، جو کہ ایک یوٹیوب چینل ہے۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پٹھان بھائیوں کو ڈیرہ مولانا سر مشے، پنجابی بھائیوں کو خوش آمدید، اردو بھائیوں کو پنجابی بھائیوں کو جی آہن اور اردو بھائیوں کو خوش آمدید۔ کچھ لوگ حکومت کے حق میں بول رہے ہیں اور کچھ تحریک لبیک کے حق میں، اور عوام کے ذہنوں میں ایک عجیب سا انتشار پھیل گیا ہے۔ کوئی خوفزدہ ہے، کوئی غصے میں ہے، کوئی چلا رہا ہے، بے وقت بحث ہو رہی ہے، تناؤ میں مبتلا قوم انتشار کا شکار ہے۔ ایسا کیوں ہے اور اس کے میڈیکلی برے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ اور کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جب ملک کا ماحول ایسا ہو جائے گا تو صرف سیاست نہیں بلکہ ہماری صحت بھی متاثر ہوگی۔ ہم لوگ ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے، ہماری صحت، ہمارے معدے، ہمارا دماغ، ہمارے ہارمون ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اور دماغ میں ایک ہارمون بنتا ہے جس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں۔ یہ ہارمون جسم میں سٹریس موڈ کو مینج کرنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا لیول جیسے ہی بڑھے گا، غصہ، انتشار اور جذبات جو ہیں وہ بالکل نیگیٹو کی طرف چلے جائیں گے۔ اور جب بندہ نیگیٹو ہوتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نیند خراب ہو جاتی ہے اگر یہ کورٹیسول بڑھ جائے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، معدہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کمزور ہو جاتا ہے، معدے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مزاج چڑچڑاپن، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ غصہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو کورٹیسول کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور اس کو بڑھنے نہیں دینا۔ تو اس وقت ہمیں صرف خبریں نہیں دیکھنی بلکہ اپنی ذہنی توازن کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ ہمیں بچنا ہے اسٹریس سے۔ اسٹریس کے ساتھ اور بڑی بیماریاں، بلڈ پریشر، دل کے مسائل، جگر کے مسائل، چونکہ ہارمون جب ڈسٹرب ہوں گے تو پھر پرابلم ہوگی۔ تو ایسے میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہومیوپیتھی موجود ہے۔ ہومیوپیتھی مددگار ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ صرف جسم پر نہیں بلکہ ذہن پر بھی بہت اچھا اثر ڈالتی ہے اور ذہن کا علاج بھی کرتی ہے۔ یعنی کہ یہ صرف ایک خاص بیماری کی دعا نہیں ہوتی اس میں، بلکہ پورے جسم کا علاج کرتی ہے اور پورے انسان کے علامات کو دیکھتے ہوئے اس کو بیس کرتے ہوئے علاج ہوتا ہے۔ چلیے آپ کو چند ایسی ادویات بتاتا ہوں جو اس صورتحال میں مفید ثابت ہوں گی۔ اور ایک ہومیوپیتھ کے پاس اگر آج کل کوئی پیشنٹ آئے جو کہ ڈپریشن اور اس قسم کے مسائل کا شکار ہو، یا معدے کا مسائل کا شکار ہو، یا ذہنی مسائل کا شکار ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان دواؤں سے مدد لے۔ تو یہ پروگرام ہم جونیئر ڈاکٹرز کے لیے یا ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ ایک دوا ہے ایکونائٹ، بہت بڑی میڈیسن ہے۔ اچانک کوئی بری خبر سن کر خوف محسوس ہو اور دل کی جو دھڑکن ہے یہ بے قاعدہ ہو جائے، تیز ہو جائے یا گھبراہٹ ہو جائے، تو یہ دوا دن میں 2 سے 3 دفعہ استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایکونائٹ ہمیشہ ایکیوٹ کیسز میں آتی ہے تو 30 میں اس کا استعمال کریں۔ ایک اور ہماری میڈیسن اگنیشیا ہمارا 200 میں اس کی پوٹینشی اچھی کام کرتی ہے۔ ذہنی میڈیسن ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو اندر سے پریشان ہو، دل گھبراتا ہو، یعنی کہ دل کے کمزور ہو، نیند نہیں آتی ہو، یا بغیر کسی وجہ کے دل چاہتا ہے کہ رونا آئے، تو یہ میڈیسن اس میں ایکونائٹ بڑا اچھا کردار ایسے ہی سمپٹم میں کر سکتا ہے۔ یہ میڈیسن آپ ٹریٹس کریں، صبح دوپہر شام لیں، بلکہ صبح دوپہر شام اگر 30 میں لے رہے ہیں تو صبح دوپہر شام لیں، اور اگر 200 میں ہے تو دن میں صرف 1 دفعہ لے لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا کام کرتی ہے۔ یہ شام کے وقت میں یہ میڈیسن بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ ایک اور اچھی میڈیسن نکس وامیکا، یہ ہر وقت خبروں میں رہنے والے، جھگڑوں اور فساد میں رہنے والے لوگوں کی میڈیسن ہے۔ سوشل میڈیا کے جو بحث مباحثے میں الجھے رہتے ہیں، ان کا دماغ تھک جاتا ہے، تو تھکے ہوئے دماغ کی بہترین میڈیسن ہے۔ اور ساتھ ساتھ نیند کے مسئلے تو چلتے ہی ہیں، ان کا معدہ بھی خراب رہتا ہے اور صبح اٹھنے پر سر بھاری رہتا ہے۔ تو نکس وامیکا
کہ 2 سے 3 قطرے بہترین رزلٹ دیتے ہیں. یہ آپ ایکیوٹ کیسز میں اس کو لینے کے لیے آپ 30 میں استعمال کریں اور اس کے رزلٹ کو دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ذہنی سکون بھی ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا. تو یہ میڈیسن بہت بڑا تحفہ ہے ہومیوپیتھی میں. اگلی میڈیسن جلسیمیم 30 میں آپ استعمال کروائیں. دل کی دھڑکن جب تیز ہو جائے, آپ کو 60 سے 100 ہمارا ایک دل کی دھڑکن نارمل کہلاتی ہے, اگر اس سے اوپر ہو جائے تو یہ میڈیسن دیکھیں. ہاتھ کانپیں, جسم میں کپ کپی آئے, خوف محسوس ہو تو یہ دعا استعمال کروائیں, بڑا اچھا رزلٹ دے گی اور ہمارے کلینک کے ایکسپیرینس میں شامل ہے اور بہت مفید میڈیسن ہے, تو اس کو ضرور آزمائیں. اگلی میڈیسن آپ کی اسکرین پر کوفیا کروڈا اسپیلنگ میں آپ کو ڈسپلے کروا دیتا ہوں, ویسے COFFEA اس کے اسپیلنگ بنیں گے. اگر آپ کو دماغ بہت تیز چل رہا ہے, یعنی کہ ہائپر ایکٹیویٹی میں دماغ چلا گیا ہے, یہ بھی سوچ رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں, خیالات ابھرنے کا نام نہ لیں, ایک ہی وقت میں 6 کام آپ سوچ رہے ہیں, اس وجہ سے نیند نہ آئے, تو یہ دعا سونے سے پہلے لیں. اور جب آپ سونے سے پہلے لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نیند کے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور جو نیند جو غائب ہو گئی وہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ پرسکون نیند سوئیں گے. ہومیوپیتھی میں جسم کا علاج نہیں ہوتا, روح کا علاج بھی ہوتا ہے, اور پورے جسم کا علاج بیسکلی ہوتا ہے, کسی دوا کسی خاص بیماری کا علاج نہیں ہوتا. تو ہومیوپیتھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولد سے رابطہ کریں اور اس موڈ آف ٹریٹمنٹ کو اپنائیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے, کچھ احتیاطیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور رہنا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ میرے چینل سے دور ہو جائیں, آپ یوٹیوب پہ پازیٹیو چیزیں دیکھیں, لیکن یہ جو ادھر ہو گیا جھگڑا ہو گیا, ادھر جھگڑا ہو گیا, ہر وقت سیاسی بحث الجھنے سے پرہیز کریں. وہی آپ کے دوست محلے دار آپ کے دوست ہیں, پارٹیاں تو آنی جانی ہوتی ہیں, آپ ابھی ہیں کل نہیں ہوگی, تو اس میں الجھنے کے بجائے, اپنے تعلقات خراب کرنے کے بجائے آپ لوگ اپنے تعلقات بہتر کریں. واک ذہن اور ہارمونز کے لیے بہت ضروری ہے. 40 منٹ کی واک میں ریکمینڈ کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ دن میں 40 منٹ واک کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہارمونز بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور وہ تمام نیگیٹو چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. یعنی کہ نیگیٹو چیزوں کا مطلب کہ جسم پر جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے, اس سے محفوظ رہتا ہے. تو کوشش کریں کہ دل کو سکون ہو, ذہن کو سکون ہو, اور آپس کے اختلافات کو بھلا دیں. یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے, یہ لوگ جو سیاسی لوگ یا مذہبی لوگ ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہم میں سے ہی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے کزن ہیں, ہمارے بہنیں ہیں. تو تحمل اور سمجھداری کی ضرورت ہے. بحث, الزام یا نفرت سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہم نے بیٹھنا ہے, ہم نے حل نکالنا ہے. کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے اختلافات دور نہ کر لیں. بیٹھیں, انا کو ختم کریں اور ایک دوسرے کو گلے لگائیں. توازن ضروری ہے, اور خدا نہ خواستہ یہی اختلافات بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائیں. سوچیں, سوچنے کا وقت ہے. آج کے لیے اتنے ہی. میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ باد.